السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل طاعتہ اجمعین، اما بعد۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ فإن الناس لم يعطوا شيئا خيرا من العافية۔ فرمایا انسان کو ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت کی نعمت ملی ہے۔ عافیت کا معنی ہر اس چیز سے بچاؤ کہ جس سے بچاؤ کرنا ضروری ہے۔ تو ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اور سب سے پاکیزہ تحفہ انسان کے لیے عافیت کی نعمت اور عافیت کا تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو اللہ تعالی سے میں کیا مانگوں؟ فرمایا کہ عائشہ تم دو چیزوں کا سوال کرنا، تسأل اللہ العافیت والعفو، تم اللہ تعالی سے عافیت اور عفو کا سوال کرنا۔ تو عافیت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان نعمت ہے، اور انسان کو چاہیے دنیا اور آخرت کے تمام جہانوں میں، تمام امور میں اللہ تعالیٰ سے عافیت کا، امن کا، سلامتی کا سوال کرے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ عافیت مانگے، اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد اور اپنی پوری زندگی کے لیے اور آخرت کے لیے، ان تمام امور میں انسان کو اللہ سے عافیت طلب کرنی چاہیے۔ صحیح البخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا تتمنوا لقاء العدو، تم دشمنوں سے ملاقات کی امید تمنا نہ کرو، واسألوا اللہ العافیت، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو۔ یہ عافیت، یہ اتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا سکھائی تھی کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت، کہ اللہ میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ تو عفو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے پاکیزہ تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عافیت عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، سوال یہ ہے صلاۃ التسبیح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور اس طرح دوسرا سوال یہ ہے صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور طریقہ کیا ہے وہ بتائیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کیا نماز تسبیح باجماعت پڑھنا ثابت ہے؟ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ صلاۃ التسبیح، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح یا نماز تسبیح، کئی صحابہ کرام سے یہ روایت مروی ہے۔ ان احادیث کی تصحیح اور تضعیف میں محدثین کا اختلاف موجود ہے۔ البتہ تین روایات قابل حجت ہیں، جن میں سے ایک حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، اور دوسری جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی، اور تیسری عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان تین صحابہ کرام کی روایات قابل حجت ہیں، اور تینوں روایات سنن ابی داود میں موجود ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تین روایات کو حسن قرار دیا ہے، اور علامہ عبد الرحمن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ روایات ہیں، یہ درجہ حسن سے کم نہیں ہیں۔ تو حسن روایات قابل قبول ہوتی ہیں، تو جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صلاۃ التسبیح، نماز تسبیح ایک ثابت عمل ہے، اس کی جو روایات ہیں وہ حسن درجے کی ہیں۔ جہاں تک ہے اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے،
سنن نبی داود میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کو فرمایا تھا، اے چچا جان، کیا میں تمہیں کچھ تحفہ نہ دوں، کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا تمہیں میں 10 بڑی خصلتوں والا نہ بنا دوں کہ اگر وہ تم عمل کرو گے تمہارے اگلے پچھلے نئے پرانے اور چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وہ عمل بتایا، وہ طریقہ بتایا کہ تم 4 رکعت نماز ادا کرو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی صورت ملاؤ، اس کے بعد حالت قیام میں ہی قرأت سے فارغ ہونے کے بعد اور رکوع سے پہلے 15 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد انسان رکوع میں جائے گا، یہی تسبیح 10 بار رکوع میں، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 بار، رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر سجدہ اولیٰ میں 10 بار، پھر جب انسان سجدے سے اٹھے گا اور بیٹھے گا 10 بار پھر پڑھے گا، پھر جب دوبارہ سجدہ کرے گا 10 بار پھر اس سجدے میں کرے گا، پھر جب دوبارہ وہ اٹھے گا پھر بیٹھے گا 10 بار تسبیح پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہوگا۔ اس طرح یہ ایک رکعت میں تقریباً 75 بن جاتی ہیں۔ یہ تو 4 رکعات پڑھے گا، چاروں اسی انداز سے پڑھے گا، تو کل تسبیحات یہ 300 بن جائیں گی۔ تو اس حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی فضیلت بھی بیان کر دی اور طریقہ بھی بتا دی ہے کہ صلاۃ التسبیح سے انسان کے صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے اور عمدن خطأً اور نئے اور پرانے تمام گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اسی انداز سے انسان کو نماز تسبیح پڑھنی چاہیے۔ اور ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ نماز تسبیح کیا باجماعت پڑھنا ثابت ہے یا نہیں؟ ہمارے معاشرے میں عموماً لوگ صلاۃ التسبیح کے بارے میں 2 بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک تو اس نماز کو باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نمبر 2 لوگ رمضان کی 27ویں شب کو صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں۔ دیکھیں دونوں باتیں ہی غلط ہیں۔ صلاۃ التسبیح میں نے بتایا یہ ثابت ہے، مسنون عمل ہے، لیکن باجماعت پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ یہ نوافل ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نوافل باجماعت پڑھنا ثابت ہے، جیسے نماز تراویح ہے، ایک نفلی نماز ہے لیکن باجماعت پڑھنا ثابت ہے، ہم اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ نماز تراویح باجماعت اللہ کے پیغمبر سے پڑھنا ثابت ہے۔ اب اگر ایک شخص کل کو یہ کہہ دے کہ ظہر کی نماز سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں یہ میں باجماعت پڑھوں گا، اب آپ اس شخص کو کس دلیل سے منع کریں؟ کوئی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں ہوگی۔ لہذا جو نوافل اللہ کے پیغمبر سے باجماعت پڑھنا ثابت ہیں انہیں باجماعت پڑھنا چاہیے، اور جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے انہیں انفرادی ہی پڑھنا چاہیے۔ تو نماز تسبیح، صلاۃ التسبیح ایک انفرادی عبادت ہے، یہ باجماعت پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے پیغمبر سے یہ رمضان کی 27ویں شب کو پڑھنا ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، نہ چاش کے وقت اور نہ ہی 27ویں شب کے وقت۔ انسان اس کو کسی وقت بھی کسی ٹائم بھی اس کو ادا کر سکتا ہے، یہ انسان کی انفرادی عبادت ہے۔ ہم یہاں پر نصیحت یہ کریں گے کہ جو انسان اعتکاف میں ہے یا انسان گھر میں ہے، وہ شب قدر کو تلاش کر رہا ہے، تو شب قدر میں جان ڈالنے کے لیے انسان جو ہے صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر سکتا ہے، لیکن یہ انفرادی پڑھنی چاہیے، باجماعت پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر ایک انسان نماز تسبیح پڑھ رہا ہے، اگر صلاۃ التسبیح کے دوران وہ بھول گیا، اس پر سجدہ صاحب کرنا لازم آ گیا، اب سجدہ صاحب میں وہ 10 تسبیحات نہیں پڑھے گا، بلکہ جو اس کی عام روٹین ہے نماز میں تسبیحات پڑھنے کی، سبحان ربی الاعلیٰ، بس انہی تسبیحات میں اکتفا کرے گا، مزید 10 تسبیحات وہ نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے اگر اس نے دوبارہ سجدہ صاحب میں بھی 10 تسبیحات پڑھی
تو یہ تعداد 300 سے بڑھ جائے گی. تو 300 کی تعداد جو ہے یہ پوری کرنی ہے، اور ایک رکعت میں 75 کی تعداد بنتی ہے، 4 میں یہ 300 کی تعداد اس کی بن جاتی ہے. اور یہ بات بھی یاد رہیں کہ صلاۃ التسبیح میں جو قرت ہے وہ اس کو سرن، اس کو ایسا کرنا چاہیے. یہی بہتر اور مسنون عمل ہے یہ. اللہ تعالی ہم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. السلام علیکم.